ایران کے اسرائیل پر تباہ کن حملے جاری، تل ابیب اور یروشلم پر حملے، 5 اسرائیلی ہلاک زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں حساس سیکورٹی مرکز اور فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ میزائل حملے کے بعد حیفا ریفائنری پیداوار مکمل رک گئی، 3 ملازم ہلاک۔ اسرائیل میں تمام آئل ریفائنریز اور ذیلی کمپنیاں بند۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی حملوں میں 27 اسرائیلی ہلاک، 600 زخمی ہو چکے۔ ایرانی خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے نئے سربراہ علی شادمانی کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، اسرائیل طیاروں نے تہران کے وسط میں فعال کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا۔ علی شادمانی کو 4 روز قبل غلام علی رشید کی جگہ عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ اسرائیل کے ایرانی شہروں پر حملے، تہران سمیت 20 سے زائد شہروں پر ڈرونز اور فضائی حملے۔ اسرائیلی حملوں میں 230 ایرانی شہید، 1400 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی پر میزائل حملے میں 2 ملازمین شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی وزیراعظم کی ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکی، کہا خامنائی کو قتل کرنے سے تنازع ختم ہو جائے گا۔ تہران کو خالی کر دیں، امریکی صدر ٹرمپ کی ایرانیوں کو وارننگ، کہا جنگ بندی کی بات نہیں کی، ایران اپنا جوہری پروگرام ترک کر دے، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، اسرائیل ایران کے خلاف اپنی کارروائیوں میں کمی نہیں لائے گا، اگلے 2 دنوں میں سب کو نظر آ جائے گا، اگر خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو ایران پر سخت حملہ کریں گے۔ امریکی صدر کی کینیڈا سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو، امریکی صدر کا نیشنل سیکورٹی کونسل کو سچویشن روم تیار رکھنے کا حکم، ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ٹیم کو ایرانی حکام سے جلد رابطہ کرنے کی ہدایت، امریکہ کی اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت، چین کی بھی اپنے شہریوں کو جلد اسرائیل سے نکلنے کے احکامات۔ G7 ممالک کا اسرائیل کی حمایت کا اعلان، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی، ایران کے بحران کے حل پر زور، کینیڈا میں سربراہی اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری، بیان میں کہا گیا ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ایران خطے میں عدم استحکام اور دہشت گردی کا مرکزی ذریعہ ہے، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، مشترکہ بیان میں تبدیلی کے بعد ٹرمپ نے بھی اعلامیے کی تائید کر دی، ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 اجلاس سے قبل از وقت وطن واپسی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ، واشنگٹن ڈی سی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات، اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال، تارکین وطن نے آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک فوج کی کارکردگی کو سراہا، مارکہ حق میں مسلح افواج کی شاندار کارکردگی، جرات اور پیشہ ورانہ مہارت کو بھرپور انداز میں سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا اوورسیز پاکستانی ملک کے حقیقی سفیر ہیں، فیلڈ مارشل کا سمندر پار پاکستانیوں کو زر مبادلہ بھیجنے اور سرمایہ کاری پر خراج تحسین، سمندر پار پاکستانیوں نے فیلڈ مارشل کے ساتھ اپنے تجربات اور تجاویز کا بھی تبادلہ کیا۔ ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوگا، ٹیکس نیٹ بڑھے گا، بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان اور مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، سینئر صوبائی وزیر نے کہا پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ پیش کیا، صوبے کا ترقیاتی بجٹ 23% ہے کل بجٹ کا، جبکہ تعلیم اور صحت کے شعبے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ترجیح ہیں۔ وزیراعظم کی 2028 تک ریکوڈک کو ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت، ریلوے کی اپ گریڈیشن اور ترقی کے لیے بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم، شہباز شریف نے ریلویز کی اپ گریڈیشن اور ریکوڈک تک توسیع سے متعلق اجلاس میں کہا پاکستان ریلویز ملک کی معیشت اور مواصلات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، پاکستان ریلویز نقل و حمل کا ایک سستا، تیز اور ماحول دوست ذریعہ ہے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت، آپ کو یہ خیال کہاں سے آیا کہ عدالتی اختیارات کم ہوئے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کا سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی سے استفسار، مجھے کوئی خیال نہیں آیا، آئین میں جو ترمیم ہوئی اس کا کوئی تو مقصد ہوگا، فیصل صدیقی کے دلائل۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، میری نظر میں عدالتی اختیارات پر اچھا خاصا تقسیم پڑا ہے، دلائل دیتے ہوئے ہمیں بھی نظر میں رکھیں، سماعت کل تک ملتوی۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی کامرس سیکرٹری سے ورچوئل میٹنگ. تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات مضبوط بنانے پر بات چیت. پاکستان اور امریکہ کا مذاکرات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. دونوں ملکوں کے درمیان تکنیکی سطح پر مزید بات چیت جلد متوقع. پاکستان امریکہ کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کو وسعت دینے کا خواہاں ہے. دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا، برآمدات بڑھانے کے لیے صنعتوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹیکس نیٹ، توانائی اور SOEs میں اصلاحات لا رہے ہیں. ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری بہتری کی جانب گامزن ہے. وفاقی بجٹ میں پینشن کے اخراجات ترقیاتی اخراجات سے زیادہ ہیں. پینشن ریفارمز پر کام ہو رہا ہے. ایران سے پاکستانیوں کا انخلاء جاری. ایران سے مزید 160 پاکستانیوں کو تافتان کے راستے پاکستان پہنچا دیا گیا. پاکستان پہنچنے والوں میں زائرین اور تاجروں سمیت دیگر افراد شامل. امیگریشن حکام کے مطابق ایران میں زیر تعلیم 152 طلباء کو بھی آج تافتان کے راستے پاکستان پہنچایا جائے گا. امیر جماعت اسلامی کا امریکہ سے ایران اسرائیل جنگ بندی کرانے کا مطالبہ. امریکہ اسرائیل اور ایران میں جنگ بندی کرائے. عالمی طاقتوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے. اسرائیل نے یک طرفہ طور پر ایران پر حملہ کیا. ایران کی سپورٹ کرنا تمام اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے. حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس. کہا، حکومت نے رات کے اندھیرے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. اب IMF کو بتائیں مشرق وسطی جنگ کی لپیٹ میں ہے. پیٹرولیم نیوی کو ختم ہونا چاہیے. وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں ٹیکس کے اہداف پورے نہیں ہو رہے. قرضوں کا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا. ہماری ترقی کسی کی بیرونی امداد سے نہیں ہوگی. ہمیں وسائل کے فروغ کے لیے منصوبے بنانے ہوں گے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسن اقبال کا تقریب سے خطاب. کہا، صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ ہوا. پنجاب اور سندھ کا ڈیولپمنٹ بجٹ وفاق سے زیادہ ہے. صنعت اور زراعت کی ترقی کے لیے انفراسٹرکچر تیار کرنا ہے. پہلے 10 سال کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی تھی. پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 پینشن میں 5% اضافہ. پنجاب کا 5,335 ارب روپے کا بجٹ پیش. اپوزیشن کا شدید احتجاج، شور شرابہ اور نعرے بازی. اپوزیشن ارکان نے اسپیکر جائز کا گھیراؤ کر لیا. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر اور وزیر خزانہ پر پھینک دی. پنجاب میں کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے کرنے کی تجویز. 1240 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص. پنجاب حکومت کا سوشل سیکٹرز کے لیے 493 ارب روپے کا بڑا ترقیاتی بجٹ. تعلیم کے بجٹ میں 127%. صحت کے بجٹ میں 41% اضافہ. وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کے بجٹ کی تقریب. کہتے ہیں پنجاب بھر میں سڑکیں بن رہی ہیں، الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں، وائی فائی عام ہے، اسکولوں میں بچوں کو جدید تعلیم اور دودھ مل رہا ہے. بلوچستان کا مالی سال 2025-26 کا 10 کھرب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافے کا فیصلہ. صوبائی بجٹ 20 ارب روپے سرپلس ہوگا. غیر ترقیاتی بجٹ 800 ارب تک مختص ہونے کا امکان. صوبائی PSDP کا 200 ارب روپے تخمینہ. تعلیم کے لیے 175 ارب، صحت کے لیے 110 ارب روپے رکھنے کی تجویز. بلوچستان کو NFC کی مد میں 713 ارب روپے ملنے کی توقع. لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی. مظفر آباد آزاد کشمیر میں بھی جم کر بارش. مشرقی پنجاب، خطہ پٹوخار، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان. کراچی میں بھی بارش کی پیش گوئی.